یہ ہے جی ہماری مطلوبہ جگہ جہاں پہ نا پہنچ گئے ہیں. اور ساتھ میں اس نے جو پرہیز بتائی ہے نا وہ سن کے تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے. اس نے کہا ہے کہ جی نہ کسی خوشی تے جانا ہے تو نہ کسی غمی تے جانا ہے. گائز ابھی ہم یہاں سے نکلے ہیں اور آگے جانے لگے ہیں ایک اور جگہ. اب پتہ نہیں وہاں چل کے کس طرح کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. جو ہمیں ایڈریس بتایا گیا تھا وہاں پہ تو ہم پہنچ چکے ہیں. اور اس طرح دسیا کہ بس دعوت کرتے ہیں دعوت کرتے ہیں. ہاں وہ بھی لے کے گئی. السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں الحمدللہ بہتر ہوں. اور اس وقت ہم گئے تھے ایک جگہ پہ دم کروانے کے لیے. نہیں سوری پڑیاں کوئی مطلب دیسی معالج ہیں تو ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ وہ پڑی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مطلب ایک ہی بار وہ پڑی دیتے ہیں. یہ والی جی پڑیاں ایک ہی بار مطلب انہوں نے ہمیں یہ 2 دی ہیں. یہ دیکھیں دکھ رہی ہیں آپ کو یہ والی 2 پڑیاں انہوں نے دی ہیں. یہ کس جگہ پہ ہم آئے ہیں. اس جگہ کا نام کیا تھا. بیبی والا نہیں کیا چیتن والا کاکے والا. یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. کاکے والا آئی تھنک یہ کوئی گاؤں کا نام تھا. تو یہاں پہ سمندری براستہ فیصل آباد مین یہ روڈ سمندری کے قریب نا 47 اسٹاپ ہے. تو یہاں پہ وہاں سے آگے مطلب یہ گاؤں کا نام ہے. انہیں مشہور ہی نہ کر دیں آپ. نہیں میں پھر اب اپنے گائز وائز کو تو اپنی جو میری ریالٹی ہے میں نے وہ بتانی ہے. تو گائز جو وہ حکیم صاحب تھے نا ان کے آج بیٹے کی شادی تھی. ان سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. وہاں پہ ان کے کوئی چیلا صاحب بیٹھے تھے جو کہہ لیں جس طرح سے ہاؤس جاب والے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا تو حکیموں کے پاس بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو سیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے بات اوے مسکرو چپ کرو مجھے بات تو کرنے دو. تو انہوں نے بتایا کہ جی حکیم صاحب تو بیٹے کی شادی مطلب بارات کے ساتھ چلے گئے ہیں. مجھے وہ بٹھا کے گئے اور بتا کے گئے ہیں. تو یہ انہوں نے ہمیں جی 2 پڑیاں دے دی ہیں کہ ابھی آپ نے یہ نہیں کھانی. حکیم صاحب کا ہمیں نمبر دے دیا ہے کہ ابھی وہ بزی ہوں گے اپنا شادی میں. تو سیکنڈ ٹائم شام میں آپ لوگ جو ہیں نا ان سے فون پہ بات کریں پھر وہ جس طرح سے بتائیں یہ پوری کا آپ نے استعمال کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو پرہیز بتائی ہے نا اس کو سن کے یہ سارے ہنس رہے میرا مذاق اڑا رہے. اس نے کہا اس بندے نے کہ چاول زندگی بھر کے لیے چھوڑ دے اور پالک زندگی بھر کے لیے چھوڑ دے اور ٹماٹر. میں نے کہا حکیم صاحب چلے چاول بھی ٹھیک ہے پالک بھی ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گی. تو جو ٹماٹر ہے وہ تو ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے. ہر طرح کے سالن میں استعمال ہوتا ہے. اگر اس کو میں چھوڑوں گی تو کھاؤں گی کیا. اس نے کہا نہیں جی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. آپ اپنے لیے الگ سالن بنائیں اس میں ٹماٹر بالکل بھی نہ ہو اس میں آپ دہی ڈال لیں. اور ساتھ میں اس نے جو پرہیز بتائی ہے نا وہ سن کے تو آپ حیران ہی رہ جائیں گے. اس نے کہا کہ جی نہ کسی خوشی تے جانا ہے تو نہ کسی غمی تے جانا ہے. زندگی بھر کوئی مر جائے یا آپ کی کتنی بھی کلوز مطلب شادی ہو آپ نے جانا ہی نہیں. میں نے کہا بھائی میں چلو وہاں جا کے آپ یہ کہیں کہ آپ کھانا مت دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی خوشی میں اور غمی میں بالکل جاؤں بھی نہیں. اس نے کہا نہیں ساڈے لو فارغ ہو پھر تہاڈا مطلب علاج ختم ہو گیا. اگر تسی گئے نا کسی خوشی غمی تے تہاڈا علاج ہی ختم ہو گیا. لو یہ تب سے یہ لڑکے ہنس رہے ہیں میرا مذاق اڑا رہے کہ آنٹی ماما اب آپ تو نہ کسی خوشی میں جا سکتی ہیں نہ کسی غمی میں جا سکتی ہیں. آپ یہ پڑیوں سمیت جو ہے نا بس اب آپ گھر بیٹھ جائیں اور یہ اپنا علاج کریں. خیر گائز یہ تھا پہلا ایکسپیرینس. ایکچولی میں نے بتایا تھا نا کہ 28 تاریخ مجھے ٹائم ملا ہے آپریٹ کے لیے. تو اس دوران جو کوئی آتا ہے گھر میں مجھے میری عیادت کے لیے وہ پھر سب اپنے اپنے مشورے مجھے دے دیتے ہیں. جی وہاں سے دم کروا لیں وہاں سے کوئی حکیم صاحب ہیں اور وہ ان کا تو اتنا فیمس علاج ہے. تو بس وہ بندہ کیا کرے ہم جو کہہ لے جو مریض ہے وہ اس کو جو کوئی بتا دے تو وہ اس طرف چل پڑتا ہے.
سعد مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما مجھے تو لگتا ہے کہ ہم 28 کا ویٹ نہیں کرتے, آپ پہلے ہی آپریٹ کروا لیں, آپ نے ہمیں بگاتے رہنا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر, اور آگے سے اس طرح کے مطلب ہمیں حکیم ملیں گے اور اس طرح کی ہمیں جو ہے رائے دیں گے کہ کبھی یہ کر لیں اور کبھی اس طرح سے کر لیں. تو چلیں گائز, ابھی ہم یہاں سے نکلے ہیں اور آگے جانے لگے ہیں ایک اور جگہ. اب پتہ نہیں وہاں چل کے کس طرح کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے, وہ بتایا ہے انہوں نے کہ وہاں پہ نا وہ بھی کوئی دم کرتے ہیں کہ جی 4 دم آپ کروائیں ہر اتوار کو یعنی کہ وہ جو بھی ہے حکیم ہے کیا ہے, آپ جاتے ہیں پہنچتے ہیں تو پتہ چلے گا, یا پیر ہے کیا ہے, ہر اتوار کو وہ ایک دم کرتے ہیں اور 4 دم کروانے کے بعد آپ اپنا جو ہے الٹرا ساؤنڈ کروائیں, اس میں کوئی آپ کی وہ پتھری نہیں آئے گی, کچھ نہیں ہوگا, آپ کا جو پتا ہے وہ کلین اینڈ کلیئر ہوگا. تو میں نے کہا چلیے 28 میں تو ابھی ٹائم پڑا ہے تو میں یہ دم بھی کروا کے دیکھ لوں. اب ہم جانے لگے ہیں دم کی طرف. یہ کس جگہ پہ ہم نے جانا ہے دم کے لیے؟ اڈا ککری اسٹاپ ہے کوئی جہاں پہ اب ہم وہاں جانے لگے. ہاں جی, پہلے ہم سمندری روڈ پہ تھے اور اب ہم جانے لگے ہیں فیصلہ آباد روڈ پہ. یہ راستے میں کوئی اڈا ککری اسٹاپ آتا ہے. تو میں نے کہا چلے میں ابھی گائز وائز کی نالج میں بھی اضافہ کر دوں کہ میں اب ایک ٹریٹمنٹ سے گزر رہی ہوں, تو اللہ نہ کرے لوگوں کے ساتھ پھر یہ والے معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں ہیلتھ کے. تو جو آج میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی, شاید میرے ایکسپیرینس کل کو کسی کے کام آ سکے. تو پہنچتے ہیں وہاں تو پھر دیکھتے ہیں وہاں ہمیں کس طرح کے حالات واقعات سے پالا پڑتا ہے. ان صاحب نے تو حیران ہی کر دیا ہے کہ خوشی اور غمی میں جانا ہی نہیں ہے. اب ساتھ میرے ساتھ لگا ہوا ہے, اب ریسنٹ تو میری بھتیجی کا نکاح ہے 5 اکتوبر. مجھے کہہ رہا تھا ماما ہم نے آپ کو جانے ہی نہیں دینا. میں نے کہا میں کیوں نہیں جانا, میں نے میری بچی کا نکاح ہے, میں نے کیوں نہیں جانا. وہ کہہ رہے نہیں, انہوں نے پھر پڑیوں والے نے کہا ہے کہ ساڈے نو تسی فارغ لوگ ہے تو بات کر لیں بلا, اللہ خیر کرے گا. اب یہ کون کہتا ہے کہ آپ نے خوشی کمی پہ بھی نہیں جانا چاہیے, ایسا کبھی سنا ہے؟ ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ چاول وہاں نہیں کھائیں گے تو وہ جو ختم میں پھلیاں بانٹتے ہیں آپ وہ والی کھا لیں گے. ہے تو بات. اب میں کوئی اتنی چھوٹی بچی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ مجھے ایک چیز پرہیز ہے یا یہ میں نے کرنی ہے نہیں کرنی. اب تو اتنی دیر میں بول کے بھی میرا سانس پھول گیا. چلیں گائز اب وہاں پہنچتے پھر آپ سے بات ہوگی. جو ہمیں ایڈریس بتایا گیا تھا وہاں پہ تو ہم پہنچ چکے ہیں, اور اب سارے یہاں سے نا اتر کے کسی سے پتہ پوچھ رہا ہے. اب ظاہر ہے جہاں پہ آپ پہلی بار آتے ہیں ایسے تو نہیں نا کہ آپ بنا کسی سے ہیلپ لیے ایگزیکٹ پہنچ جائیں, ادھر ادھر سے پوچھنا ہی پڑتا ہے کہیں نہ کہیں سے. پتہ چلا آگے کا کچھ بتایا ہے انہوں نے نا. کام شام کر رہے ہیں بابا. اچھا کھمبا نہیں جڑا بول لگا ہاں ایسے مڑ جانا ہوں ہاں تھوڑا اگے جا کے کچی سڑک لگتی پرن. ہاں جی ٹھیک ہے. اگو سامنے بوئے بیٹھتے ہونے یا اتنے ہونی ہویلی, وہ ہویلی پہ چل جانا اینڈ دے کے پھر راستے میں کسی ایسے سے پوچھ رہے ہیں. ڈرائیور سائڈ دی ہویلی بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑی دور بات بڑی دور بات. ٹھیک ہے. صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں ٹریول کر کے تو بھی چلیں کسی سے معلومات ہی لے لیں کہ مطلب کوئی ہے بھی اس کا کوئی کام وام کے ایویں ہی لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں. تو تعریف تو کر رہے ہیں کہ جی لوگ بڑے بڑے دور سے آتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دیکھیے شفا من جانب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تم ایسے مجھے ڈرا رہے ہو تو جی شفا تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے. بہرحال یہ تم لوگ کیوں اس طرح سے مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ اچھا یہ ان لوگوں نے مجھے راستے میں 100 تو باتیں سنا دی ہیں. تو اب یہاں پہ ویسے ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پہ بندے نے لکھی ہے اللہ تعالیٰ خیر کریں گے, بہتر کریں گے میرے حق میں. شفا کے لیے وسیلے رب تعالیٰ کی ذات ہی بناتی ہے,
शिफा मिल जाने अल्लाह ताला की जात है और कोई भी नहीं है। लेकिन ये मुझे बातें रास्ते में ना सुनाते हुए बाबे आए। अच्छे ले जाना है। अच्छा बाबा अच्छा नाम है, मतलब जहाँ पे अब हम आए हैं ना बाबा अच्छा है। ये लोग मुझे कह रहे थे कोई कुछ बाबे मारने वाले भी होते हैं आंटी, आपको मार ही ना पड़े। मैंने कहा भी को मेरे जीने निकालने हैं जो मुझे मार पड़नी है। सकता है वो पत्रियां जिन्हें लेके बैठे हो हौसले दे तोड़नियां तो अच्छा तुम लोग मुझे डराओ मत। अच्छा ये है जी हमारी मतलूबा जगह जहाँ पे ना पहुँच गए हैं। यहाँ पे साद फतेहाना फतेहाने आए फतेहाने फतेहाने हो हाँ जी ना की है साद हाँ साद साध हाँ जी मैं क्या है कि हाँ जी हाँ जी जानो जिगर का राज करते वो मर गया तो मुड़िया दुकाना बना के ठकिया गाड़ी शहर बन गया इस पास हाँ जी लाके पुल बन गए दरिया का थोड़े नाल नहीं जी बस नहीं कोई नाल कुछ है इसे तरह ही आ गया काम तो करते हैं तो भी देख के गई आगे दाल मगर रोड तो पीछे सेब कर के किधर जा रहे हैं आप गाइस वाइस सेब दान करके दिए जो यहाँ पे हकीम साहब ये जी। तो गैस वाइज वापसी का सफर हमारा जो है शुरू हो चुका है। बहरहाल पीर साहब हमें ढूंढते पूछते पाछते हम उन तक पहुंच गए थे। वहां जाके पता चला कि आप लोग सेब नहीं लाए। मैंने कहा सेब किस लिए? कहते वो सेब पे तो मैं दम करके देता। फिर वहां से दोबारा वापस जाके करीबी एक स्टॉप से ना हमें सेब मिले तो पीर साहब ने जी हमें फाइनली वो सेब के ऊपर दम करके दे दिया है। उसे मुझे खाने के लिए कुछ आधे सेब वहाँ पे बांट दिए पहले। और ये गाड़ी में कोई एक दो मक्खियाँ पता नहीं कैसे घुस गई हैं, जलील की खड़ी हैं। रास्ते में एक जगह पे हमने स्टॉप किया, थोड़ी पेट पूजा की, समोसे खाए। चिकन समोसे बड़े मज़े के मिलते हैं। तो ये लोग मुझे ऑफर कर रहे थे कि कुल्फ़ा खाएंगी आप? तो मुझे एक्चुअली कुल्फ़ा बहुत पसंद है, लेकिन पहले ही अब इस वक्त मरीज़ है, गला खराब, छाती बंद। फिर कुल्फ़ा खाने से मैंने ना माजरत ही कर ली कि भाई रहने दो, मुझे मरीजों की तरह ट्रीट करो। तो गाइस आप और पैक भी करवा लिए हैं सज्जन लोगों के लिए, क्योंकि सारी दोपहर तो हमारी बाहर ही गुजर गई है। तो आप सब गाइस वाइस दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे शिफा दे, जिस तरफ से दे, जिधर से दे। अल्लाह ताला देने वाली ज़ात तो रब ताला की है। बस मैं इधर उधर भाग रही हूँ, जहाँ मुझे कोई बताता है मैं चली जाती हूँ। कि वो थोड़ा सा मेंटली बंदा ना वो स्ट्रेस ले लेता है। ऑपरेट का नाम ही सुन के चाहे माइनर सा भी हो तो बड़ा वो फील होता है कि पता नहीं क्या, क्यों, कैसे होगा और क्या हो जाएगा। इसलिए जो कोई मुझे ये दम दुम का बता रहे तो मैं उधर भाग जाती हूँ। फिर ऑपरेट तो है ही है, वो ऑप्शन तो है ही, किसी भी वक्त करवाया जा सकता है। तो चलिए ये करके भी देख लें। चलिए गाइस आप मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। और ये
پیر صاحب نے کہا کہ 3 دم مطلب 3 اتوار کو آپ نے آنا ہے، 3 دم کروانے کے بعد آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں اور انشاءاللہ آپ کی جو پتھری ہے وہ نہیں ہوگی. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں کل پھر ایک نئے بلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ. کا پتھر